احمد جاوید صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ وہ اس پیرانہ سالی میں اور اپنی صحت کے بعض عوارض کے باوصف اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے، اس موضوع سے ان کی وابستگی کا یہ اظہاریہ ہے کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے تشریف لائے اور محض اس پروگرام کے لیے وہ یہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے اور ان پروگرامز خطبات اسلام آباد اور خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے جو شخصیت ہماری رہبری کرتی ہے اور ہمیں مہمیز کرتی ہے، میں سچی بات یہ ہے کہ ان کا بھی شکر گزار ہوں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، کہ جو ہمیشہ علمی اور فکری موضوعات کو ان پروگرامز کا عنوان بنانے پہ ہمیں آمادہ کرتے ہیں اور ترغیب دلاتے ہیں۔ کل چونکہ وقت کے اختصار کی بنا پہ اور کچھ تھوڑا سا میں سچی بات یہ ہے کہ مروب بھی ہو گیا اور میں گھبرا گیا، تو میں نے سوچا کہ میں اس تعارف کو جو ہے وہ حذف کر دیتا ہوں، لیکن آج چونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اب وقت وسیع ہے، بھائی ذاتی تعارف نہیں میں موضوع کے حوالے سے اور مختصر ابھی بھی ارشاد فرمایا کہ ذاتی نہیں، تو ذاتی تو میں نہیں بیان کروں گا کہ حلیہ کیسا ہے اور پیدائش کہاں پہ ہوئی اور وہ، لیکن ان کے فکری پہلو پہ کچھ گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا۔ دو گزارشیں ہیں، ایک تو موضوع کے حوالے سے جو علامہ اقبال کے خطبات ہیں، ہمارے چونکہ کچھ طلبہ بھی شریک ہیں، تو صرف مختصر پس منظر کے طور پر کہ یہ علامہ کے جو خطبات ہیں یہ اصل میں جو مسلم ایسوسی ایشن تھی مدراس کی، اس کی دعوت پر یہ خطبات علامہ نے پیش فرمائے تھے، اور یہ شروع میں 6 خطبات تھے۔ ان کی پہلی جو طباعت ہوئی وہ The 6 Lectures on Reconstruction of Religious Thought in Islam کے نام سے ہوئی تھی، اور پھر بعد میں 7واں خطبہ آخر میں انہوں نے اضافہ کیا، اور یہ جو ہے ارسطو سوسائٹی لندن کی دعوت پر انہوں نے یہ خطبہ جو ہے وہ پڑھا تھا 1932 میں۔ پھر دوسرے ایڈیشن میں وہ 6 کا لفظ ہٹا کر تو یہ 7 خطبات جو ہیں وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوتے رہے۔ تو ان میں جو خطبات ہیں یہ کچھ مدراس میں، 3 مدراس میں، 3 علی گڑھ میں پیش کیے، اور پھر بعد میں یہ جو ہے وہ انگلینڈ سے بھی چھپے، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے، اور یہ اس کے حوالے سے یہ اس کا مختصر پس منظر تھا۔ جہاں تک یہ موضوعات ہیں ان خطبات کے، تو ان میں فکری مسائل اور فلسفیانہ موضوعات جو ہیں ان پر اسلامی نقطہ نظر سے علامہ اقبال نے گفتگو کی ہے، اور جو باتیں ہیں بہت سی اس کی جہتیں ہیں، بہت بے شمار پہلو ہیں۔ تو یہ خطبات انگریزی زبان میں کیوں ہیں؟ علامہ سے جب یہ پوچھا گیا تو ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب جو ہیں، ان کی روایت ہے، وہ انہوں نے کہا کہ علامہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی دین پر گرفت رکھنے والا آدمی جب فلسفیانہ اصطلاحوں میں بات کرتا ہے تو اس کی بات میں ایک وزن اور وقار پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے موجودہ دور کے فلسفیانہ ڈسکورس میں بات کرتا ہے، لیکن جب صرف فلسفہ پڑھا ہوا آدمی دین پر بات کرتا ہے تو اس کی نہ کوئی دینی اہمیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی خاص فلسفیانہ وزن اس میں ہوتا ہے۔ یہ علامہ کا بیان تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کے لیے جو ہے وہ انگریزی زبان کو بھی منتخب کیا اور موضوعات بھی جو ہے وہ وہی لیے جو فلسفے اور دین میں مشترک ہیں۔ تو دینی موضوعات پر فلسفیانہ محاورے میں نے گفتگو کی ہے۔ یہ تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے خطبے کو ہم نے منتخب کیا، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہوگی، لیکن ان کی اہمیت کے حوالے سے صرف میں سید حسین نصر کا، کل محترم ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ان کا تذکرہ فرما رہے تھے، انہوں نے سر اس کا جو فارسی ترجمہ ہے اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ ہماری فکری تاریخ میں امام غزالی کے بعد اس کا وہی مقام ہے خطبات کا جو کہ غزالی کی احیاء علوم دین کا ہے، یعنی جس طریقے سے انہوں نے اپنے دور میں یونانی فلسفے کے بالمقابل
اسلامی نقطہ نظر کو بیان کیا اور دفاع کیا اور یونانی فلسفے کی جو خامی ہے اس کو آشکار کیا. اسی طرح علامہ نے اپنے حاضر و موجود جو ڈسکورس تھا اس پر ایک جاندار نقد جو ہے وہ ان خطبات میں پیش فرمایا ہے. تو اس سے ہم اس کی اہمیت. اچھا پھر اس کے جو تراجم ہوئے ہیں میں بس آخری بات کر کے پھر دوسرے نقطے کی طرف آؤں گا. تقریباً 6 کے قریب تراجم ہو چکے ہیں اردو زبان میں، جن میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہے جو علامہ ہی کی ایما پر کیا گیا، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، یہ مکمل ہو گیا تھا علامہ کی زندگی میں لیکن شائع نہیں ہو سکا. شائع یہ کافی عرصے کے بعد جا کر 1957 میں ہوا. بزم اقبال لاہور نے اس کو شائع کیا. اس کے بعد محترم احمد جاوید صاحب خود ڈائریکٹر رہے ہیں اقبال اکیڈمی کے. اسی اقبال اکیڈمی نے 2001 میں ایک نیا ترجمہ شائع کیا جو کہ جناب ڈاکٹر وحید عشرت صاحب مرحوم نے کیا تھا، تجدید فکریات اسلام کے نام سے. اس کے مقدمے کو اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے کافی سارے تراجم کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ پہلے تراجم کی موجودگی میں اس نئے ترجمے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ایک عمدہ ترجمہ ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد سمیع الحق صاحب نے تفکیر دینی پر تجدید نظر اس عنوان سے ترجمہ کیا. شہزاد احمد صاحب نے اسلامی فکر کی نئی تشکیل کے عنوان سے کیا. پروفیسر شریف کنجاہی صاحب نے مذہبی افکار کی تعمیر نو کے عنوان سے ترجمہ شائع کیا. اس کے علاوہ یہ تو اردو تراجم تھے. دیگر زبانوں میں جو ہوئے ہیں، پنجابی ترجمہ پروفیسر شریف کنجاہی صاحب نے کیا ہے. اسی طرح عربی زبان میں عباس محمود نے تجدید التفکیر الدینی فی الاسلام کے نام سے ترجمہ شائع کیا. اور فارسی میں احیاء فکر دینی در اسلام، یہ احمد آرام کا ترجمہ ہے. اسی طرح فرینچ اور جرمن زبان میں بھی اس کے تراجم جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں. ان کے علاوہ 2 کتابوں کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا اور ان میں سے ایک تو بہت ہی اہم ہے. وہ جو پہلی کتاب ہے خطبات اقبال نئے تناظر میں، محمد سہیل عمر صاحب نے، اور یہ میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اصل میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اقبالیات سے ان کا ایم فل کا مقالہ ہے. اسی کو انہوں نے کتابی شکل میں طبع کیا ہے. یہ اصل میں علامہ کے خطبات پر ان کا ایک تبصرہ یا کمنٹری ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے وہ انڈیا کے جو پروفیسر الطاف احمد اعظمی صاحب ہیں، خطبات اقبال پر ایک نظر. یہ جو ہیں اس میں بھی انہوں نے تنقیدی جائزہ لیا ہے. بہت سارے جو اقبال کی تعبیرات ہیں ان پر بہرحال ایک ناقدانہ نظر بھی ڈالی ہے، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو یہاں تک جو ہے یہ خطبات کے حوالے سے بالکل ایک سرسری سا تعارف ہے. ہاں یہ کتاب بھی آ گئی، یہ تسہیل خطبات اقبال کے نام سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے سر شائع کی. آپ کے یقیناً علم میں ہوگی. اب اس پہ مجھے اندازہ ہے کہ احمد جاوید صاحب کا جو تبصرہ ممکنہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تسہیل کے قائل نہیں ہیں. اس حوالے سے محترم احمد جاوید صاحب نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ میں ذاتی شخصیت کی طرف نہ جاؤں، لیکن موضوع کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں، بہت سے لیکچرز ان کے یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور میں اپنے تمام طلباء و طالبات کو خاص طور پر ایم فل اور پی ایچ ڈی والوں کو میں یہ اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ محترم احمد جاوید صاحب کے لیکچرز کو ضرور سنا کریں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنے وقت کا ایک حصہ مخصوص کریں کہ وہ ان لیکچرز کو سنیں. میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ کن کن پہلوؤں پہ ہیں. خطبات اقبال کے حوالے سے اور فکر اقبال کے حوالے سے جو انہوں نے فرمایا، ہمیں چاہیے، اب یہ میں کوٹ پیش کر رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ، ہمیں چاہیے اس دروازے پہ دستک دینے کا استحقاق پیدا کریں. یہ ہم سب کے لیے اب بات ہے اور یہ آج کی گفتگو کے لیے بھی ہے. ہمیں چاہیے اس دروازے پہ دستک دینے کا استحقاق پیدا کریں جس کے پیچھے ہماری تمام ضروریات کی تکمیل کا یقینی سامان موجود ہے. یہ فکر اقبال کی بات ہو رہی. ہم من حیث القوم اس استحقاق کو بھی گنوا چکے ہیں. ہمارے اجتماعی وجود میں اگے ہوئے ہزاروں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ بھی اقبال کے دروازے پہ دستک دینے کی قابلیت رکھنے والا ہاتھ نہیں ہے. ہماری زندگیاں ہماری ذات کے مفاد سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پہ ختم ہو جاتی ہیں.
ہمارے تمام دکھ اور ہماری تمام خوشیاں خود غرض لوگوں والی خوشیاں ہیں. اور یہ بھی فرمایا آگے چل کے کہ منظر تو موجود ہے لیکن آنکھیں کھولو گے تو منظر نظر آئے گا. ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ اقبال جو ہیں وہ ایک فیاض ہستی ہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ جو جتنا فیاض ہوگا اتنا مستغنی ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی دامن طلب پھیلا کر مجھ سے لینا آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دفع ہو جاؤ. یہ الفاظ بھی انہی کے ہیں. اور ایسا شخص جو ہے وہ آپ سے سیلز مین شپ والا انداز اختیار نہیں کر سکتا. تو یہ وہ اہلیت اور قابلیت ہے جو ہمیں پیدا کرنی، اور کل بھی اس کی طرف اشارہ آیا تھا. محترم احمد جاوید صاحب سے ہمیں کن پہلوؤں پہ استفادہ کرنا ہے، تو میں 3 بنیادی حیثیتوں سے ان سے استفادے کو لازم سمجھتا ہوں. اور یہ کوئی ذاتی تعارف کی بات نہیں ہے، یہ ایک دینی ذمہ داری اور ایک ملی فرض کے طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں. ایک، ہماری فکری روایت میں تزکیہ، اخلاق اور تصوف کا موضوع، اور یہ ہمارے دین کا ایک بنیادی ترین موضوع ہے، کیونکہ بعثت نبوی کے بنیادی ترین مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ. اور تزکیہ اگر نہیں ہے تو شریعت اور احکام اور فقہ اور قانون تمام جو ہیں وہ بیکار. دوسرا پہلو جو ہے وہ فکریات کا ہے، جس پر آج کی گفتگو بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اور مختلف موضوعات جو ہماری ملی فکر کے ہیں ان پر احمد جاوید صاحب کے 20 لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پر اپلوڈ الحمدللہ ہو چکے ہیں. اور یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنی پیاس کو اس سے بجھا سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. جدیدیت کا مسئلہ ہو، فکر اقبال کا مسئلہ ہو، فکر مغرب کا مسئلہ ہو، لبرلزم کا مسئلہ ہو، یونانی فلسفے کا مسئلہ ہو، جدید فلسفے، تو فکریات کے بہت سے گوشوں پر لیکچرز موجود ہیں. اور تیسرا، اب میں یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان میں سے کس کو جو ہے وہ زیادہ اہم کہوں اور کس کو کم اہم کہوں، یہ آپ پر فیصلہ چھوڑوں گا. میری نگاہ میں یہ تیسرا موضوع بھی اتنا ہی اہم ہے جتنے کے 2 پہلے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے اندر صحیح ادبی ذوق کیسے پیدا کریں. یہ بہت زیادہ اہم موضوع ہے. اور در حقیقت یہ جو تیسرا پہلو ہے، اگر یہ پیدا نہ ہو تو ہم پہلے 2 پہلوؤں کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. جب تک لفظ کی تفہیم اور اس کے فہم کا کامل شعور ہمارے اندر پیدا نہ ہو، ہم کسی نہ متن کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی آگے ترسیل کر سکتے ہیں. تو ابلاغ اور ترسیل کا مسئلہ ہو یا افہام اور تفہیم کا مسئلہ ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ادب کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. 2 لیکچرز علامہ کے موجود ہیں محترم محمد جاوید صاحب کے، کہ ہم شاعری کا مطالعہ کیسے کریں. بلکہ میں، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں کہ ایک سیشن ہم رکھیں جس میں لازم طور پر اپنے ایم فل اور پی ایچ کے اسٹوڈنٹس کو وہ لیکچرز ہم سنوائیں کہ شعر کو پڑھنے کا سلیقہ کیا ہے، شعر کا مطالعہ آپ کیسے کریں. اور اس کو مثالوں کے ساتھ اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ ٹرانسکرپٹ ہو کے کسی کتاب میں آیا ہے یا نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ٹرانسکرائب کروا کے شائع کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرا جو ہے اسی موضوع پر نوجوانوں سے شاعری پر کچھ باتیں، یہ اسی عنوان سے دونوں لیکچر یوٹیوب پر پڑے ہیں. تو میں بالکل آخر میں، چونکہ ان تینوں پہلوؤں پر گفتگویں بھی موجود ہیں اور کتابیں بھی آ چکی ہیں. سرحان میر کے آپ پڑھیے کہ میر پر جو ان کی گفتگو ہے وہ چھپ گئی الحمدللہ. ابھی بے دل پر گفتگویں شائع نہیں ہوئی، رومی پر شائع نہیں ہوئی، اور بے شمار جو ہمارے کنٹمپریری شعراء ہیں ان پر یہ خیر دوسرا موضوع ہو جائے گا. اسی طریقے سے 2 کتابیں جو تزکیے کے حوالے سے وہ چھپ گئی ہیں، ان کو ہر بندہ خریدے اور اپنے پاس روزانہ کے مطالعے کے لیے رکھے. ان میں سے ایک جو ہے وہ تربیتی مجالس، جو ابھی بالکل حال ہی میں اسی 2022 میں چھپی ہے، اور دوسری جو ہے وہ اصلاحی باتیں. یہ تزکیے کی باتیں ہیں اور بہت اعلیٰ فکری اسلوب کے مطابق جو ہے وہ گفتگویں ہیں، اور ان کو کتابی شکل میں الحمدللہ شائع کر دیا گیا ہے. ان کی شاعری کا مجموعہ تقریباً جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے. مجھ سے ایک دوست نے لیا، میں نے کہا میں منگواؤں گا،
تو احمد حسن سے جب رابطہ کیا تو وہ آؤٹ آف پرنٹ ہو چکا ہے. تو ہم پرزور جو ہے وہ اصرار کے ساتھ خواہش کریں گے کہ فوری طور پر اس کی جو ہے وہ دوسری اشاعت جو ہے وہ آنی چاہیے, اور ہم سب اس کو بھی خریدیں گے. تو انشاءاللہ ان کی شاعری کو بھی پڑھیں. اگر اجازت ہو تو ایک دو شعر جو ہے وہ میں عرض کر دوں اور پھر آپ کے حوالے مائک کروں گا. بات لمبی ہو گئی, لیکن وہ داغ, حضرت داغ کا جو شعر ہے, ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناصح کی, عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے. تو بہرحال میں بس آخر میں ایک آنسو سے کمی آ جائے, شعر دیکھیے گا, ایک آنسو سے کمی آ جائے گی غالباً دریاؤں کے اقبال میں. یہ انسان کے آنسو کا مقام یہ ہے. بہت سے اشعار لکھے ہوئے ہیں, اور ہاں یہ بس کر کے دو شعر. وہ بادشاہ فراق و وصال ہے اس نے, وہ بادشاہ فراق و وصال ہے اس نے, جو بار سب پہ گراں تھا غلام پر رکھا. کیے ہیں سب کو عطا اس نے عہدہ و منصب, کیے ہیں سب کو عطا اس نے عہدہ و منصب, مجھے بھی سینہ خراشی کے کام پر رکھا. جناب احمد جاوید. بہت کیا مطلب فصاحت و بلاغت سے بھری اور ایک بڑے فلو میں گفتگو ابھی ہم نے سنی. تو بہت شکریہ, اور بہت ضروری باتیں انہوں نے کی کہ خطبات کو پڑھنے کے لیے پری کوالیفیکیشنز کیا ہیں وہ بھی ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلی, اور دوسرے ان کے عزائم جو بہت بڑی ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے ہیں ان کا بھی پتہ چلا, ان کی وجہ سے بھی ہمت بڑھی. تو خیر آج جو ہے وہ اجازت ہے, مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ پہلے خطبے میں اٹھایا جانے والا موضوع ہے جو اقبال نے اپنے پہلے خطبے میں ریلیجس ایکسپیرینس اور نالج کا جو ہے, تو اس میں تو میں نے عرض کیا ڈاکٹر محی الدین صاحب ہاشمی سے اور ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب سے کہ بجائے اس کے کہ ہم خطبے کو لفظ بہ لفظ پڑھیں, اس موضوع پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے کچھ مفید چیزیں شیئر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان دو سوالوں کا جواب آتا ہو, صحیح یا غلط, کہ علم کیا ہے, ریلیجس ایکسپیرینس مذہبی واردات کیا ہیں, اور ان دونوں میں کوئی تعلق ہے تو وہ کیا ہے, اور ان دونوں میں اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو اس بے تعلقی کی نوعیت کیا ہے. تو اس طرح یہ جو ہمارے کلاسیکل لوگوں کا طریقہ تھا حصول علم کا وہ بہت زیادہ فطری تھا اور بہت زیادہ نتیجہ خیز تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے علماء میں ایک استاد ہیں اور ان کے 100 شاگرد ہیں, تو 100 کے 100 اپنے فن میں منتہی ہوتے تھے. مطلب وہ لوگ منتہی ذہنوں کی کھیپ تیار کر دیتے تھے. تو اس کا سبب یہ تھا کہ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی علم کے طالب بنے ہیں تو آپ کو اپنی طلب علم کو جسٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ میں انجینئرنگ سیکھنا چاہتا ہوں, میں میڈیسن میں جانا چاہتا ہوں, یا میں فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو کیا یہ ایک بھیڑ چال ہے جس میں یہ سب فیصلے کرتا ہوں, یا میں علم کی مارکیٹ ویلیو دیکھ کر اس کا طالب بنتا ہوں, یا یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز میرے اندر ہے
جو کہتی ہے کہ فلاں علم اگر نہ پڑھا تو زندگی کی معنویت وہ ناقص رہ جائے گی میرے لیے. یعنی وہ کوئی بڑا مقصد رکھتا ہے سیلف لیس ہو کر. تو اس میں کلیئر ہو جانے کے بعد کہ میں نے اس علم کو کیوں منتخب کیا ہے اپنے لیے، اس میں جب کلیئرٹی حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس علوم میں جو بنیادی موضوعات ہیں ان کے بارے میں ایک مطلب جیسے ایک گلوسری ہوتی ہے نا، تو مطلب اس ہر علم کی کچھ بنیادی اصطلاحیں ہوتی ہیں ہر علم کی، اور ہر علم اپنی پیدائش کا جواز دیتا ہے کہ مجھے سیکھنا سکھانا کیوں ضروری ہے، اور ہر نالج آرڈر جو ہے وہ اپنی غایت بتاتا ہے کہ میں کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ضروری وسیلے کی حیثیت رکھتا ہوں. مطلب اگر مجھ سے شناسائی نہ پیدا کی گئی تو وہ ثابت شدہ مسلمہ عقلی یا انسانی یا اخلاقی یا تخلیقی مقصود حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ علم بننے کے، علم کہلانے کا استحقاق پیدا کر لیتا ہے. اور یہ صحیح ہے کہ آپ نے اگر شاعری کو بطور علم کے پڑھنا چاہیں فن کے طور پر، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تخیل کی کیا کیا تعریفات ہیں، لفظ اور معنی میں کون کون سی نسبتیں کار فرما ہیں. اسی طرح فلسفہ ہے، فلسفہ آپ پڑھنے جائیں گے تو وہاں بھی یہ سوالات اٹھیں گے کہ تعقل کیا کوئی تنہا قوت ہے جو فیصلہ کرتی ہے صحیح اور غلط کا، یا تعقل مجموعی شعور کا ایک ٹول ہے جس کے ذمے ایک محدود کردار ہے. ٹھیک ہے نا. عقل کا استعمال یہ مجموعی شعور میں ہونے والی مجموعی سرگرمی کا ایک جزوی حصہ ہے. تو اب جیسے ہی آپ اس طرف گھس جائیں گے تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کی عقل بڑھ جائے گی. عقل اس طرح بڑھے گی کہ وہ اپنے بارے میں مبالغہ آمیز دعووں سے دستبردار ہو جائے گی. کیونکہ تو اسی طرح کسی بھی علم میں آپ چلے جائیں تو وہاں کی بنیادی ترین ضرورت ہے اس علم کے سیٹ آف ڈیفینیشنز کا علم ہونا. وہ علم جن تصورات، جن اصطلاحات پر استوار ہے، ان تصورات، بلکہ تصورات بعد میں آتے ہیں، ان اصطلاحات کو اچھی طرح سے سمجھنا. جیسے کل ہی یہ ہوا کہ میں بار بار تجربہ کہہ کے پیشن کہتا تھا، اور وہ کیا نام ہے، جذبہ کہہ کے پیشن کہتا تھا. تو یہ کیا مجبوری ہے کہ جو صحیح لفظ اور صحیح ترجمہ، صحیح مرادف بتانے کے باوجود اسے انگریزی میں کہنا پڑتا ہے کہ پیشن ہے. یہ مجبوری یہ ہے کہ لفظ ہماری اولاد کی طرح ہیں. ان کو اگر آپ ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں کریں گے تو یہ سب پولیو زدہ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اپنے لفظوں کی کفالت کی ہی نہیں، ان میں جو ہے معنی جو موجود تھے وہ بھی ہم نے ضائع کر دیے. اور لفظ صرف معنی دینے کا آلہ نہیں ہے، لفظ معنی طلب کرتا ہے.
تو جو آدمی لفظ سے اپنی طلب پوری کرتے ہوئے لفظ کی طلب پر بھی کان دھرتا ہے اور اس کی طلب بھی پوری کرتا ہے، اس کو نئے معنوی سیاق و سباق دیتا ہے، اسے معنی کلی کی تشکیل میں نئی نئی نسبتیں فراہم کرتا ہے. تو اب یہ سب چیزیں ہماری پوری اکیڈمیا میں اجنبی بن گئی ہیں. مطلب علم کے نام سے ہمارے یہاں جو بھی روایت ہے وہ مطلب عنوان کی غلطی ہے. یعنی ہم جس چیز کو علم کہہ رہے ہیں اسے جہل کہا جاتا ہے، جہل مرکب کہا جاتا ہے. جہل مرکب اسے کہتے ہیں کہ آدمی کو یہ یقین، مطلب آدمی اپنے جہل کو علم سمجھتا ہے اور علم منواتا ہے. تو اب مطلب کسی بھی پہلو سے، اب جذبہ ہمارے یہاں پرانا جو تھا وہ اس کی ایک ترکیب تھی جذبہ الہیہ. تو اب جذبہ الہیہ آج کون سمجھے گا؟ حالانکہ جذبہ اٹریکشن کے معنی میں ہے، جاذبہ. تو اللہ جسے اپنی طرف کھینچ لے تو وہ ایک ڈیوائن اٹریکشن ہے. تو وہ سب جو ہے کچھ بھی نہیں. اب جذبہ پتہ نہیں کیا، مطلب اب جذبہ بھی کچھ زیادہ بامانی نہیں رہ گیا، کیونکہ ہم نے جذبے کو اس کے نیچرل اسکیم آف سینسیشن میں محسوس کرنا بھی تو چھوڑ دیا ہے نا. اب یہ کیا بنے گا کہ لفظ ہمارے احساس سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، تصور سے تو نکل چکے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا جو مسیحائی کرنے والا ہوگا وہ آپ کو لفظ سے جوڑے گا. لفظ کے ساتھ اپنے افلاس کو ختم کیے بغیر آپ کو اپنا نام بھی زبان پہ لانے کا حق نہیں ہے. مطلب دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے لفظ کی اہانت. یہ آپ کو انسان نہیں رہنے دے گی. اور آدمی کی پہچان ہی یہ ہے کہ لفظ کے ساتھ اس کا تعلق زندہ رشتوں کی طرح ہوتا ہے، اور وہ لفظ کو بھی کچھ دیتا رہتا ہے. آپ ذرا کبھی غور کیجئے، ہمارے علماء سے ہی، ہمارے اساتذہ سے ہی، مطلب جو لوگوں کو علم دیتے ہیں وہ کبھی غور کریں ہم لوگ جیسے کہ آج میں نے لفظ سے لیا کیا ہے اور دیا کیا ہے. تو برسوں ہو جائیں گے وہ صفحہ سادہ رہے گا کہ یعنی نہ کچھ دیا نہ کچھ لیا. تو یہ بہت شرمندہ کر دینے والی بات ہے. اور اس کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے اور ہم ہاتھی بنیں گے، ہمیں نظام بدلیں گے. اور حالت یہ ہے کہ دوسرا ہمارے دعوے سن سن کے ہنستا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو کیسا اعتماد ان کا دیکھو. تو یہ جو ہے نا آج کی نشست میں بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ پہلے لفظ سے شناسائی کا جو ضروری حصہ ہے وہ ہم ایک دوسرے سے لیں، ایک دوسرے کو منتقل کریں اور اس کی بنیاد پر اپنی طلب علم کا آغاز کریں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ طلب علم شروع ہی نہیں ہوئی تو اب چلے گی کہاں سے، کس سمت میں چلے گی. تو ہاں وہ ذرا آ جائیں، وہ بزرگ تشریف رہا. ارے وہ بیٹھے ہوئے وہ کیا نام ہے، ارے وہ خورشید ندیم صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو ذرا امتیازی جگہ پہ بیٹھائیے. جی جی خورشید صاحب آ جائیے ادھر.
نہیں ارے آ جائیے یار، آ جائیے. ادھر کر دیں. اچھا، میں نے ابھی اچانک نظر پڑی. اور سب ٹھیک ہے خیر؟ تو جیسا کہ کل ہم نے ضروری پس منظر بتا دیا تھا کہ علامہ نے یہ خطبات جو دیے ہیں ان کے فوری محرکات کیا تھے، اور ہمارے یہاں اس وقت یعنی کہ کلونیل ایرا میں بڑی فکر کی پیدائش کا عمل پوسٹ کلونیل ایرا کے مقابلے میں زیادہ تھا. تو وہاں جو بھی صاحب علم یا صاحب خیال تھا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ ہم اگر اپنی سیاسی آزادی کا دفاع نہیں کر سکے تو اپنی دینی، علمی، نظریاتی، اخلاقی اور تخلیقی آزادی کو انٹیکٹ رکھیں. تو اس میں ہمارے جتنے بڑے ذہن نو آبادیاتی دور میں پیدا ہوئے ہیں وہ مابعد نو آبادیات کا جو ہے نا اس میں نہیں ہوئے، کیونکہ چیلنج نہیں تھا. وہ لوگ چیلنجز میں تھے اور چیلنجز کی معنویت اور اس کی ہیبت کو سمجھ سکتے تھے، ورنہ ہم تو ان سے کہیں بڑے چیلنجز کی زد میں ہیں لیکن ہم چیلنج ہی کو نہیں سمجھتے. تو اس کا ضرر کیا سمجھیں گے، اس سے نکلنے کا راستہ کیسے ڈھونڈیں گے، اور جس چیز کے لیے وہ چیلنج ہے اس چیز سے ہماری وابستگی نہیں. ہم کہتے ہیں وہ عبد المطلب کا جواب دے دیتے ہیں کہ اونٹ میرے تو دو، وہ اللہ خود. یہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے. تو آج ہم 2-3 چیزیں دیکھیں گے. جیسے آج پہلے جو تھا سوال تھا کہ وجود کیا ہے، اس سوال سے تمام نظری علوم پیدا ہوئے. یعنی کلاسیکل علوم جو ہیں وہ فلسفہ ہی نہیں، مطلب نفسیات اور جو بھی نظری جس میں تصور قائم کرنا ہو، جس پہ دلیل لانی ہو، جس کو عقل کی ورکنگ کا بنیادی مواد بنانا ہو، وہ سب یہ تھا کہ وجود کیا ہے. اور وجود سے متصل اخلاق ہوتا ہے. تو وجود کیا ہے کا سوال اپنی فلسفیانہ تکمیلی حالت میں اخلاق کیا ہے کا جواب بن جاتی تھی. اسی وجہ سے تمام بلا استثناء قدیم تہذیبوں کے بڑے مفکرین، یعنی اگر ہم صرف فلسفیوں تک محدود رہیں تو بڑے فلاسفہ اخلاق تھے. سقراط کا فلسفہ فلسفہ اخلاق ہے، افلاطون کا فلسفہ اخلاق ہے اپنے اصول کی روشنی میں. تو لیکن جب وجود کیا ہے کہ جواب کی کوئی بھی کوشش، کبھی آپ غور کیجئے، کبھی تنہائی میں اس طرح کی چیزوں میں غور کرنا چاہیے، ایسے ہی بالکل ذہن کو خالی کر کے کہ بھئی وجود ہے کیا. تو اس میں ہر آدمی کو انشاءاللہ مطلب امید ہے کہ ذرا بھی وہ شوق سے، للک سے اور تھوڑا اس کو قیمتی سوال سمجھ کے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑی چیز حاصل ہو جائے گی، وہ اگر اس طرح وہ کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اس کا جواب میٹا فزکس کے بغیر نہیں دیا جا سکتا. کبھی بھی آپ غور کر لیجیے وجود کیا ہے، تو موجود کیا ہے نہیں،
وجود کیا ہے. تو 2-3 منٹ بعد ہی آپ کو لگے گا کہ یہ امپیریکل نہیں ہو سکتا، اس کا جواب کلینکل نہیں ہو سکتا، اس کا جواب پیتھولوجیکل نہیں ہو سکتا، اور اس کا جواب مکمل نہیں ہو سکتا. تو اب یہاں سے جو ہے، جب اسی وجہ سے کلاسیکل فلاسفہ جو تھے، کلاسیکل فلاسفہ کی ہم ایک حد مقرر کر لیتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے فلاسفہ، ما قبل مسیح کے، تو آپ تمام بڑی تہذیبوں میں دیکھ لیں، اس زمانے میں سب بڑی بڑی تہذیبیں تھیں، ہندو، چینی، مصری، وہ کیا نام ہے، یونانی، ان سب کے موضوعات اور ان کے حتمی، یعنی ان کے کرسٹلائزڈ آنسرز وہ ایک ہوتے تھے. وہی بات شنکر یہاں کہہ رہا ہے، وہی بات جو ہے وہاں پلوٹائن، نہیں شنکر وغیرہ تو بات کے ہیں، لیکن پہلے کے تاؤ والے وہی بات کہہ رہے ہیں، وہی بات فیثاغورس کہہ رہا ہے، وہی وننیس، ٹرانسینڈنٹ وننیس آف آل، مطلب ویرائٹی، یہ وہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وجود کیا ہے، کہ سوال کے جواب میں ایک ایسا اشتراک پایا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل ناواقف مکاتب فکر میں بھی دکھائی دیتا ہے. پہلے تو تہذیبی لین دین نہیں تھا نا. تو لیکن جب اس میں فلسفے کی کوکھ سے سائنس نے، فزکس نے جنم لیا، یا وہ جو نیچرل سائنسز نے جنم لیا، تو انہیں ریلیٹ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ ہم پلیٹونک آئیڈیاز کو یا پائتھاگورین سمبلزم کو ہم اپنی کھیتی کو ٹھیک کرنے میں کیسے استعمال کریں. دیکھیے یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ پر ایمان میرے ہنسنے میں بھی اپنی پریزنس رکھتا ہو، میرے مذاق کرنے میں بھی جیسے کنیکٹڈ ہو، حتیٰ کہ میری غلطی سے بھی ظاہر ہو، نہیں میرا گناہ میرے مومن ہونے کا مصدق ہو. تو یہ جو کلیت ہے نا، وجود اور عقل کی جو آئیڈینٹیکل کلیت ہے، یہ انسان اور اس کی فطرت ہے. فطرت جو ہے وہ شعور اور وجود کی عینی کلیت والا سپر ڈاٹ ہے. تو جو لوگ اس سپر ڈاٹ کے قریب رہے، ان کے لیے یہ سب چیزیں نیچرل تھیں. کہ آئیڈیا آف گڈنس جو ہے، وہ میں جا رہا ہوں شام، وہاں سے سامان لانا ہے، تو میرا تجارت کے لیے جانا آئیڈیا آف بیوٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہ جیسے سب کے لیے مسلمات تھے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سب زبان پہ بہت اچھی دسترس رکھتے تھے. ہر سوچنے والے ذہن کا مادہ تفکر اس کا زبان لفظ کا شعور ہوتا تھا، کیونکہ مشاہدہ اتنا وسیع نہیں تھا، کائنات اتنی زیادہ منکشف نہیں تھی، چیزیں اپنے باطن کے ساتھ اتنی تفصیل سے نمودار نہیں تھیں. تو وہ کون سی چیز ہے جو افلاطون کو کہلواتی ہے کہ آج بھی کوئی فلسفی اس کا نوکر بننے کا بھی اہل نہیں ہے، آج بھی، حالانکہ وہ پورا غلط ثابت ہو گیا. تو کون کہہ سکتا ہے کہ ٹالمی جو ہے، جو کہتا تھا زمین چپٹی ہے، وہ عالم نہیں تھا، اور ہمارا جغرافیے کا لیکچرر اس سے بڑا عالم ہے؟ ظاہر ہے اس کا علم صحیح ہے، صحیح تو ہے نا اس کا علم. تو اس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ علم کا تصدیق پذیر ہونا یہ کوئی بہت بڑی کوالٹی ہے.
اگر یہ کوالٹی ہے تو مجھے مانا جائے کہ میں افلاطون کے مقابلے میں فلسفیانہ حقائق کو زیادہ کلینکل انداز میں سمجھتا ہوں. تو کوئی مانے گا ہمیں کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں افلاطون غلط، لہذا یہ بڑا ہے وہ چھوٹا، کیونکہ غلط ہے تو چھوٹا ہی ہوگا اور یہ صحیح ہے یہ بڑا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کا مستقبل بالکل غیاب میں تھا. ہماری نیچرل سائنسز اور علوم کی ترقی نے ہمارے مستقبل کے غیاب کو کمزور کیا ہے. یعنی اب یہ جیسے کہنا آسان ہے نا کہ 10 برس بعد یہ ہو جائے گا، اگلی صدی میں یہ ہو جائے گا، اور اب اس بات پر جیسے کہتے وقت بھی ایک اعتماد رہتا ہے کہ 24ویں صدی میں یہ ہوگا. تو امید یہی رکھی جاتی ہے کہ اس سے ملتا جلتا ہوگا. پہلے اور افلاطون کو تو کل کا نہیں پتہ تھا، اس کے پاس تو کوئی آلات ہی نہیں تھے کہ جن سے وہ بتا سکے بارش ہوگی نہیں ہوگی. تو انہوں نے مستقبل کے جوہر، یہ اب ذرا سا ایک بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب ذرا کچھ کہہ دینا کہ بہت اچھا ہے. تو وہ مستقبل کا جوہر ہے ٹائم لیسنس، یعنی ایک ٹیمپوریلٹی، زمانے میں رکھا ہوا اس کا تردیدی عنصر. کوئی شے ایسی موجود نہیں ہے جو اپنا ایک غصہ ور ضد اپوزٹ اپنے اندر نہ رکھتی ہو. کوئی بھی وجود جمع تضادات کے بغیر ہے ہی نہیں. تو وہ جو ہے مستقبل جب ہم کہتے ہیں تو اب دیکھیں نا ٹائم لیسنس کیا ہے کہ مستقبل اللہ سے تعلق کے حوالے ہے. جیسے ہم ایسی ایک کرونالوجی بنا رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا اللہ جانے، 1 گھنٹے بعد کیا ہوگا ہم کیا بتائیں، اللہ جانتا ہے. پھر زیادہ سے زیادہ مستقبل ہوتا تھا 1 آدھ مہینے کا، کہ 1 مہینے کا آپ نے وہ سب اندوختہ جمع کر لیا، وہ مستقبل میں مطلب اپنی حفاظت یا اس کا وہ کر لیا. جیسے ہی آپ وہاں اس ماحول میں کہتے کہ 10 برس بعد میں یہ کروں گا، تو لوگ آپ کو کہتے کہ یہ مین آف آئیڈیا نہیں ہے، یہ مین آف فیتھ نہیں ہے، یہ غبی ہے، یہ خود غرض ہے، یہ دنیا پرست ہے. 10 سال کس نے دیکھے ہیں؟ تو زمانے کو ریڈیکیول کر دینے والی قوت ان کے پاس تھی، ہمارے پاس نہیں، جو 12 ارب نوری برس کا ایک عجیب سا تصور لیے بیٹھے ہیں. مطلب 12 ارب نوری برس کا جان کے مجھے ہوا کیا؟ مطلب ایک عجیب اپنے اندر سکڑنے کا عمل شروع ہوگا نا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو خیر، تو اب اس میں جو ہے جب ہم وہ جو کہہ رہے تھے وجود کیا ہے بنیادی سوال تھا. تو پھر اس کے بعد لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ سوال غلط تھا، وجود کیا ہے، کیونکہ اس میں میٹا فزکس جو ہے وہ غیر متوازن طریقے سے طبیعی علوم کی پیدائش میں رکاوٹ بن رہی ہے. کیونکہ میٹا فزیکل پرسیپشن سے چیزوں کو اگر پرسیپشن سے مطلب مابعد طبیعی اینک لگا کر اگر میں ارد گرد کی دنیا کو دیکھوں گا تو اس دنیا کا وہ علم حاصل نہیں کر سکوں گا
جس علم کے نتائج پر میری دنیاوی زندگی محفوظ، مطمئن اور پرآسائش ہو سکتی ہے۔ میں علم سے ڈرنے لگوں گا، یہ ذرا یہ نازک بات ہے کہ بہت زیادہ میٹا فزیکل اپروچ ہو اور علم میں ہو۔ میٹا فزیکل اپروچ اخلاق میں ہوتی ہے، تو بہت زیادہ ہو کہ علم میں ہم کہیں کہ جیسے ابھی مسلمہ ہے کہ سارا مادہ اللہ کی مخلوق ہے، جس چیز کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ موجود ہے وہ اللہ کی ہی بنائی ہوئی ہے، اور ہم اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ جانتے ہیں۔ تو اب اس علم کو میں اگر یہ کہوں کہ میں نے کائنات کو اس کی تمام وسعتوں کے سمیت اس کے تمام میکینکس کے ساتھ جان لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کو میری جس علمی اور ذہنی توجہ کی میرے ہی مفاد میں ضرورت ہے، وہ میں کبھی اس طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکوں گا۔ تو یہ ایک جائز وجہ بنی، اور دوسرے یہ کہ ایک بہت بڑی معرفت جس کے نہ ہونے سے فزکس اور میٹا فزکس میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا تھا کہ مذاہب کو اپنی حفاظت کرنا دشوار ہو چلا تھا۔ یہ سب سینکڑوں سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو اس میں جیسے اس کا سب سے بڑا آدمی ہے کانٹ، اس نے آ کے کہا کہ وجود کیا ہے کا جواب نہیں، ہم تو موجود تک رسائی رکھتے ہیں، وجود تو ایک کنسٹرکٹ ہے ذہنی۔ اصل سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے، یعنی علم کا مقصد کیا ہے، اس کی تشکیل کا پورا عمل کیا ہے، اس کو تعمیر کرنے والے عناصر کیا ہیں، اور اس کی ریچ کیا ہے، یعنی کون سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں معلوم کرنے کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ تو کہا جائے گا کہ موجود ہیں لیکن انہیں معلوم کرنے کی کاوش نہیں کی جائے گی، کیونکہ انسان کے علم میں، یعنی جو آدمی میں علم کا جو بھی نظام ہے اس میں دو چیزیں لازم ہیں، نقص اور وہ فالسیفائبل ہونا، نقص اور غلطی۔ انسانی عقل کے ہر حاصل میں یہ دو چیزیں اگر موجود نہ ہوں، میں جس چیز کو اپنا علم کہہ رہا ہوں، اگر میں خود اپنے علم میں فالسیفائبلٹی نہیں مانتا تو وہ علم نہیں ہے، میں خود اپنے علم میں ناتمامی نہیں مانتا تو وہ اصطلاحاً علم نہیں ہے، وہ عقیدہ ہے، آئیڈیا ہے، اسے کوئی اور نام دیا جائے گا، کیونکہ علم کا مطلب ہے کہ اس کا فالسیفائبل ہونا، چاہے 100 سال بعد چاہے 1000 سال بعد۔ فالسیفائبلٹی کے تصور کے بغیر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ عقل کیسے کام کرتی ہے۔ تو جب آپ کو اصل جو کارکن ہے عقل، اس کی ہی، اس کے کاموں کا، کام کے طریقوں کا، اس کی اہلیت اور استعداد ہی کا پتہ نہیں ہے تو علم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اور اب یہیں سے ہم ایک اعتماد کی پوزیشن لے کر موجودہ دور میں چیلنجز کا علمی سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہا ہوں، اس پہ آپ لوگ غور کیجیے گا کہ ہماری روایت میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روایت، تو اس کا مطلب ہے کہ توحید کو مدار علم و وجود بنا
آئیڈیا آف وننس کو عقل اور وجود دونوں کا مشترکہ مرکز اور مرجع اور مبدا بنا لینے کے بعد عقل کی کارگزاری کے نتائج وہ ہمیشہ اس طرح کے ہوں گے کہ علم نام ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں میں واقفیت پیدا کرنے کا، یک طرفہ پن نہیں ہے۔ آپ کا ہر معلوم، یعنی جو آپ کے باہر موجود ہے، آپ کا ہر معلوم خود آپ کے اپنے بارے میں علم میں اضافہ کرے گا۔ تو اب یہ وہ وحدت ہے جس کو ہماری اصطلاحوں میں وحدت عقل و معقول و کئی عنوانات ہیں، اور ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں، اس فلسفی روایت پر۔ تو یہ وحدت جدید ایپسٹیمالوجی میں بالکل نہیں ہے۔ مطلب میرا ہر جاننا خارج میں اسٹرکچرنگ ہے، میرے جاننے کے عمل میں خود اپنا موضوع نہیں ہوں۔ مطلب چیزیں اتنی پیچیدہ بنا دی گئی ہیں کہ اس کو اپنے ہونے سے ریلیٹ کرنا ممکن ہی نہیں رہ گیا ہے۔ تو اب ہوتا یہ کہ میں جس چیز کو میں یہ جانتا ہوں کہ کائنات یہ ہے اور یہ وہ ہے اور اس طرح کر دو تو یہ ہو جائے گا، بڑی بڑی کرامتی چیزیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھ لے اچانک کہ تم کیا ہو، تو بالکل بھولے پرائمری اسکول کے بچے بن جائیں گے، یا تو یہ کہیں گے پتہ ہی نہیں، اب یہ تو واقعی ہمیں نہیں معلوم، یا پھر کہیں گے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے، یہ تو دہقانوں میں ہوا کرتا تھا، تم کیا ہو۔ اب یہ ڈی ہیومنائزیشن ہے کہ اب آپ کو ذہنی عملی ہر طرح کی ترقی کے لیے آدمی ہونے سے دستبردار ہونا ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ جتنا اپنی آدمیت کو آپ منحا کرتے جائیں گے، اتنا آپ موجودہ علمی فضا اور ماحول میں رہنے کی قابلیت پیدا کریں گے۔ ابھی دیکھیے گا، آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ 5-10 برس میں ہی کہ وہ جو ڈیٹا آئے گا وہ سب آپ کے علم دین، علم دنیا، یہ سب کو بالکل زیرو کر دے گا، غیر ضروری کر دے گا۔ کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ الاسکا میں بیٹھا ہے، اس نے قرآن نہیں سنا، اس نے بائبل نہیں دیکھی، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہے کہ وہ اسلام کا پورا لٹریچر ایک لمحے ادراک میں جانتا ہے، جو آپ کا ظاہر کوئی بھی عالم نہیں جانتا۔ جو قرآن کی زبان کو اس کی پوری ایٹیمالوجی کے ساتھ جیسے کھنگال کے ایک لمحے میں رکھ دے گا، اس کو کہتے ہیں بگ ڈیٹا۔ تو اب کیا رہے، ابھی بھی دیکھ لیں نا کہ ہر آدمی حدیث میں وہ لے آیا، ادھر انسائکلوپیڈیا، ہر بات کٹ کر کے اب وہ ہم لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہے اور یہ وہاں ہے، یہ تو بھائی یہ وہاں ہے، یہ وہاں ہے، اس کا تمہارے علم پر کیا اثر پڑا، اس نے تمہاری ذہنی تربیت کیا کی ہے۔ 1 منٹ کے لیے اس کو ادھر کر کے اب بات کرو، یہ بٹن کو الگ کر دو، اب کسی بھی موضوع بات کرو تو سب میڈیاکرز ہیں۔ یعنی جدید زندگی سے ہم آہنگ ہو جانے والے سارے اذہان یہ ان ہیومینٹی کی زد میں ہیں اور اس کے امیدوار ہیں، اس کے مطلب شوق کے ساتھ طالب ہیں۔ تو اب اس میں یہ سوال اٹھانا کہ علم کیا ہے، اب اس کے بنے بنائے جوابات تو اب تو دنیا میں ہر چیز ہر ایک کی دسترس میں،
یہ ایک اور وبا ہے جو سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ فارمز آف نالج اتنی عام ہو جائیں کہ ایسنس آف نالج معدوم ہو جائے. پھر انفرادیت، ان کے پاس بھی کمپیوٹر، میرے پاس سافٹ ویئر ذرا اچھا یا جو بھی اس کی وہ ہے، تو یہ جتنا جانتے ہیں میں اس میں اضافہ کر دوں گا، میں جتنا جانتا ہوں یہ کوئی بھی لڑکا اس میں اضافہ کر دے گا. تو اب اس میں اس طرح کے سوالات پر سنجیدگی سے غور کرنا. اب ہمارا مسلمان ہونا خطرے میں ہے یا وہ سازگار حالات میں ہے، سوال اب یہ نہیں ہے. سوال کو اس کی حقیقی سنگینی کے ساتھ پکڑیں، بیچ میں سے نہ اچکیں اس میں. سوال یہ ہے کہ کیا آدمی رہنا ممکن رہ جائے گا؟ بھئی علمیہ تو آدمیوں کو مکلف بناتے ہیں نا، تو جب وہ مدارے خطاب ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر کیا ہے؟ آپ بنتے رہیے جو بننا ہے آپ کو، مسلمان ہو یہ کو. تو اب غور کرتے ہیں اس بات پہ، مطلب کتابی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جو آدمی کریٹیولی علمی موضوعات پہ نہیں سوچتا نا، وہ کبھی علم نہیں حاصل کر سکتا. جو علم کا ذائقہ، اس فزیکل ذائقہ محسوس نہیں کرتا نئے خیال کا، تو وہ علم کبھی نہیں آیا. وہ حافظے میں رٹ لیا، یہ کر لیا، اب رٹنے کی بھی ضرورت نہیں. اب تو یہ تو وہ ایک عجیب ڈسٹینس کے ساتھ رکھتا ہے وہ چیزوں کو. اور کھٹ کھٹ کھٹ، جو آدمی بھی کھٹ 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 جواب دے دے نا، سمجھ لیں کہ یہ کچھ نہیں جانتا. تو وہ اب ذرا سا اس میں دیکھیے کہ جاننے کا کیا مطلب ہوتا ہے. علم میں دو چیزیں جو ہیں وہ ہر آدمی کے تجربے میں ہیں، بدیہی ہیں، جاننا اور سمجھنا. یہ علم کا ایک حصہ ہے. ان کو الگ الگ اس لیے بیان کیا ہے کہ جاننا بعض اوقات مشاہداتی بھی ہوتا ہے، اس کا مفہوم بننے کا عمل نہیں ہوا ہوتا، تو وہ بھی علم ہے. یعنی جو چیز میرے حافظے میں ایک صورت کے طور پر حاضر ہے وہ جاننا ہے. پھر یہ کہ وہ جانی ہوئی چیز میری سمجھ میں بھی آنے لگی کہ میں نے دیکھا بہت اونچا آبشار گر رہا تھا سڑک پہ وہاں وادی نیلم میں، تو وہ آبشار محفوظ رہ گیا دماغ میں کیونکہ بہت اچھا تھا. 2 برس بعد کوئی وہاں کا آدمی آیا، میں نے اس سے پوچھا یا وہاں وہ آبشار تھا بڑا زبردست، تو اس نے اس آبشار کا نام بتا دیا، اور جس قصبے میں وہ آبشار تھا اس کا بھی نام بتا دیا. اب کیا ہوا کہ میرا اس آبشار کو جاننا اسے سمجھنے میں بدل گیا، یعنی کہ اس میں ترقی ہو گئی. تو ایک ہے جاننا اور سمجھنا. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جاننا جو علم کا جوہر اصلی ہے یعنی بیج ہے، کیا جاننا اور سمجھنا لازم و ملزوم ہے؟ اب کچھ بولیے بھی تو یار، ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی کہ دونوں علم ہے نا. میں جانتا ہوں حافظے میں میرے ہے، میں نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے، اب یہ نہیں معلوم اس کا نام کیا تھا، جگہ کیا ہے، تو میں اس منظر سے جاہل نہیں ہوں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہر وقت میرے اندر ایک نظام کے طور پہ چلتی، جاننا اور سمجھنا میری اختیار کی بات نہیں ہے، یہ جیسے ایک نظام چل رہا ہے.
پھر میں اس میں داخل ہو کے اپنا کردار ادا کرتا ہوں. مطلب یہ ملکات ہیں نا، پوٹینشیلز ہیں. تو اب ذرا اس پہ غور کیجئے کہ جاننا اور سمجھنا توأم ہیں، جڑواں ہیں، لازم و ملزوم ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، ایک ہیں. نہیں تو کوئی بولے کہ تو میں سوال کر رہا ہوں بھائی. تو کوئی طالب علم بتا کے وہ جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، نہیں یا تو کہو نہیں معلوم. اب وہ اس طرح پہلو بدلنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معلوم تو ہے لیکن تمہیں کیا بتاؤں. یہ سب میں کیا رکھا ہے؟ یا معلوم ہے یا نہیں معلوم. تو وہ نہیں، خیر آپ خود ماشاء اللہ معلوم. صحیح. تو وہ میں جانتا ہوں ایک پیشگی منطق کی بنیاد پر کہ اللہ ہے، اور پھر اس بنیادی جاننے کو تقویت اور سند حاصل ہوتی ہے ایک پوری کتاب سے، اس کتاب کے لانے والے میں ساری تفصیل اس سے. وہ بھی میں جانتا ہوں، یعنی میں نے فطرتاً جانا کہ اللہ ہے، چاہے اس کا نام نہ جانتا ہوں. مطلب ایک اصل ہے، وہ اصل سیلف ایفیشنٹ ہے، سیلف سفیشنٹ ہے، اور آل انکلوسیو ہے اور آل ایکسکلوسیو ہے، دونوں. یہ تو فطری ادراک ہے آدمی کا، اس سے کوئی بھی محروم یا خالی نہیں ہے، یا اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا کہ وحدت اصل کثرت ہے. دنیا میں کوئی بھی علم، چاہے وہ الہادی ہو یا ایمانی ہو، سائنسی ہو یا شاعرانہ ہو، وہ اسی اصول پہ کھڑا ہے کہ پہلے ایک تھا، پھر وہ ایک جو ہے وہ 1 ارب ہو گیا، یا مطلب ایک سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ یوں ہوا ہے، وہ مصدر ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہے، کوئی تخلیق اور خالق، وہ الگ بات ہے. لیکن حقیقت کائنات، حقیقت وجود واحد ہے، یہ مسلمہ ہے، ایک آفاقی مسلمہ بلا استثناء. تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ مجھے وہ کہتا ہے کہ وہ بگ بینگ ہے. ایک آدمی آپ کہتا ہے کہ وہ جو حقیقت واحدہ یا علت اولا وہ وجود کی وہ ہے، وہ سپرا ڈاٹ، تو وہیں سے سب کچھ پیدا ہوا ہے. تو اس سے ہم پوچھیں کہ بھئی تم نے، ہاں ٹھیک تو ہے لیکن یہ تم جانتے ہو یا سمجھتے ہو؟ تو ہر وہ شخص جاہل ہے جو یہ کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں. اب تھوڑا سا جیسے اعتماد کی جگہ پہ ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں. ایمان اور علم کے تعلق کو اچھی طرح جانے بغیر ہم مذاق بنے رہیں گے. اس کو مطلب علم کو کی وکالت کرنے والی اصطلاحوں میں ایمان کی، علم پر سے ایمان کا علم سے استغنا ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان میں تعلق ہے تو کہاں تک ہے، اور ان میں تعلق نہیں ہے تو وہ کہاں تک ہے. تو جس نے بھی علم اور ایمان کے تعلق کو نہ سمجھا اور اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں ایمان اور علم کو باعتبار نوع ان کی مغایرت کو نہ جانا، وہ ایمان سے بھی زیادہ عارف نہیں ہے، علم سے بھی زیادہ واقف نہیں ہے. واضح ہے نا؟ تو اب ہم ایک بات عرض کرتے ہیں کہ جو آبشار ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، مجھے اس کا کچھ بھی پتہ نہیں،
صورت پوری کیمرے کی طرح محفوظ. اگر بالفرض مجھے اس کا نام نہ معلوم ہوتا، مطلب وہ آدمی اتفاق سے نہ ملے ہوتے جنہوں نے بتایا، تو کیا میں اس آبشار کے انکار کا جواز فراہم کر سکتا تھا؟ یا کوئی مجھ سے پوچھتا، جیسے آبشار ہی سب کچھ ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا آبشار کا پتہ ہے، میں کہوں گا پتہ ہے، کیونکہ ذرا اس کی لوکیشن بنا کے دے دو، تو میں کہوں یار لوکیشن تو نہیں معلوم. یہ ہر علم کی تشکیل میں لازمی عمل ہے. ہر علم، یعنی ہم کہہ رہے ہیں ہر علم، وہ علم بھی جو عقیدے کو معقول بناتا ہے تاکہ ہم ذرا اعتماد سے مان سکیں، یعنی مثبت مانیں، اور وہ علم بھی جو ہمیں بالکل سامنے کی چیزوں کے لیے درکار ہے، ان پہ تصرف کے لیے، وہ علم بھی. ہر علم میں یہ جو ایلیمنٹ آف وہ جو نویبلٹی کا نہ ہونا ہے وہ داخل ہے. کوئی بھی علم لا علمی کے منطقے سے جو ہے وہ ایسا نقشہ نہیں ہے کہ لا علمی کا منطقہ نہ پایا جائے اس میں. اور جب لا علمی کا زور یا نامعلوم کی اہمیت معلوم سے زیادہ رہے گی تو آپ کا علم بڑھتا رہے گا، اور جب معلوم پر قناعت بڑھ جائے گی تو آپ کا علم پھر جیسے گھٹتا جائے گا، یا علم کہلانے کا ایک حد کے بعد مستحق نہیں رہ جائے گا. تو اب یہاں سے اچھا نماز کا بھی تو ہوتا ہے. ہاں نماز کہاں پڑھیں گے؟ نماز مسجد. تو اب تو عصر کا وقت تو ہو گیا ہوگا. جی ہاں ایک ہاں ابھی 55 منٹ رہتے ہیں اذان میں. نہیں، مغرب کی اذان میں 55 منٹ رہتے ہیں. نہیں بھائی جی عصر کا یوز کروں گی. کہہ رہے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ہاں نہیں یہاں جماعت کا تو گزر گیا، جماعت ہو گئی ہے، لیکن ہاں ہم تو جی یا نمازی ب ہو جائے کرے. اب یہ سب کیا جماعت اور جی یہ وقت نہیں ہے. جی جی 4:30 تک. تو یہاں ہم اس بات کو علم کی یعنی کہ ایپسٹیمالوجیکلی یعنی نظریات علم کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ہر جاننا سمجھنا نہیں ہوتا. یعنی آدمی میں جاننے اور سمجھنے میں مطلب یہ ضروری تو ہیں، لیکن ایک مرحلہ وقوف سمجھتے ہیں. جی بالکل. نہیں مولانا آپ بتا دیجئے یار وقوف کسے کہتے ہیں؟ اب بتاؤ. آپ کو عربی آتی ہے؟ عربی آتی ہے آپ کو؟ اور بتاؤ ہمیں عربی نہیں آتی. تو اور لفظ یہ عربی کا ہے. تو یار جس سے واقفیت واقف یہ سب نکلا ہے وہ وہی وقوف ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وقوف علم کا نقص بھی ہے، علم کی نفی کرتا ہے. اب یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آج کل کا آدمی سوئے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور ظاہر سو جائے گا پہنچے گا کیسے؟ تو وہ ہاں مطلب کوئی بھی کام کی بات کرو لوگ جمائیاں لے لیں لگتے ہیں. تو وہ میں جانتا ہوں پورے تیقن کے ساتھ. جیسے مثال دے رہا ہوں، جی
کہ کائنات کی اصل ایک ہے، علت فاعلی ایک ہے، علت اولا پرائم کاز ایک ہے۔ تو آپ مجھے کہیں بھی فزیسسٹ کے سامنے لے جائیں، وہاں بھی کہوں گا، وہ بھی کہے گا ہاں شاباش ٹھیک ہے اتنی بات۔ مطلب اس میں بلا خوف تردید ہر جگہ جا کے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ یہ ایک سنگولیرٹی ہے، بیانڈ سنگولیرٹی وہ ظاہر وہ تو سبھی مانتے ہیں، مطلب کوئی بھی اس کی تردید نہیں کرے گا، کیونکہ یہ مفروضہ علم ہے۔ ہر چیز کو اپنی اساس کے طور پر ایک مفروضہ درکار ہوتا ہے، تو علم اور وجود کے درمیان تعلق کا پیدا کرنے کا مفروضہ مسلمہ طور پر یہ ہے کہ کثرت وحدت کے مظاہر کا نام ہے۔ اب یہ تو سمجھ گئے؟ بالکل، بہت ہی نہیں یار یہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ ذرا تو یہ مسلمہ ہے، ہر آدمی کے سامنے آپ بلا تکلف کہتے ہیں کہیں بس مجھے اتنا معلوم ہے تم اس میں بتاؤ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ ڈاکنز بھی کہے گا ٹھیک ہے اور وہ امام غزالی بھی کہیں گے ٹھیک۔ بالکل۔ تو اب ذرا یہ دیکھیں کہ جب میں نے جاننے میں تیقن ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے اس کا نام نہیں معلوم کہ وہ علت واحدہ اور کون ہے، کیا ہے، کیسے اس نے کام کیا، لیکن میں اس بنیادی تصور میں اعتماد کی جگہ پر ہوں۔ اسی کو ہم آگے ترقی کر کے کہ ہم تک نبی آئے، ان کا پیغام پہنچا، اور ہمیں جو اصل ہے، اصل اصول تخلیق کی بھی، علم کی بھی، فلاں 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 ہر چیز جس سے ڈیفائن ہو جاتی ہے، جس کے بغیر تمام چیزیں ڈیفائن نہ ہو سکتی ہوں، وہی اصل واحد ہے۔ آسان ہے نا یہ تو مشکل نہیں ہے کہ خدا وہ اصول ہے جس کو ماننے سے ہر معلوم نامعلوم شے وہ ڈیفائن ہو جاتی ہے، اور خدا کو اگر اس کا ایسنس آف ڈیفینیشن نہ بنایا جائے تو چیزیں معلق رہتی ہیں، اور ان کے درمیان ایک مادی ربط کے علاوہ کوئی جیسے ورٹیکل نسبت نہیں رہ جاتی، تو چیزوں کے پر کٹ جاتے ہیں، جیسے چیزیں سب پرندے ہیں، تو خدا کو نہ مانیں تو پرندوں کے پر کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے یہ بات۔ اب اس میں ہمارے پاس تو اب یقین ہے، اب میں گویا اپنی فطرت کے درجے سے اٹھ کر اس فطرت میں رکھے گئے علم کی ایکچوئلائزیشن پہ آ گیا ہوں، یعنی جو فطرت میں آئیڈیا دیا گیا ہے وہ نبی آ کے کہتا ہے یہ دیکھو یہ ہے تفصیل، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو اب وہ گویا میرے لیے آبجیکٹو علم ہے، اب وہ محض میرا باطنی آئیڈیا نہیں ہے۔ اب میں کوئی بات دینی کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے، تو میں وہ دلیل سائنسداں بن کے نہیں دوں گا، میں وہ دلیل بس میرے لیے پوائنٹ آف ویریفیکیشن یہ کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بالکل اسی طرح کی پیور ویریفیکیشن ہے جیسی ویریفیکیشن ہمارے اس دعوے کو کرنی پڑتی ہے کہ پانی دو گیسوں سے بنا ہے، بالکل عین اسی طرح کی سرٹن ویریفیکیشن ہے، اور اس کے بعد جو اختلاف رہ جائے گا وہ فہم کا ہوگا، وہ جاننے والا ماننے والا نہیں ہے۔ تو خیر اب اگر اس میں کوئی ہم سے پوچھے، ہم حافظ قرآن ہیں،
قرآن کو سمجھتے، مطلب ہم سے مراد آپ، تو وہ سب سمجھتے ہیں، وہ ظاہر ہے 1400-1500 برس سے سمجھتے سمجھاتے وہ بالکل ہمارے اندر رچا بسا ہوا ہے نا۔ اب کوئی پوچھ لے کہ اللہ کہاں ہے، یار میں بھی ماننا چاہتا تو ہوں، لیکن میں علمی تسکین پہلے کروں گا۔ تو بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں تو نہیں بتا سکتے، مطلب بیچ میں سے قرآن کو نہیں ہٹا سکتے۔ واضح ہے یہ بات نا؟ مطلب مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ یار اللہ کو دیکھا ہے جو مانتے ہو، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ہے، اور نبی کو کیوں مانتے ہو؟ اب یہ سب سوالات ایسے ہیں کہ میں تو نہیں دے سکتا ان کے جوابات، ان کی منطق کو قبول کر کے، یعنی سوال والا جس منطق پر کھڑا ہوا ہے اس لاجک کو قبول کر کے اس کے تصور جواب کے مطابق میں اسے قائل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا تصور جواب یہ ہے کہ دکھاؤ کہاں ہے، تو میں کہاں سے دکھاؤں، میں نہیں دیکھا ہوا تو میں کہاں سے دکھاؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں یہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا، اس میں الزامی جواب مسلمانوں کے پاس اتنے زیادہ ہیں کہ یہ بالکل ساکت کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم، اچھا یار تم بتاؤ تم کیا مانتے ہو، یعنی جس علم میں تمہارے خیال میں غلطی کی ایک گنجائش نہیں ہے، وہ مطلق علم ہے، مطلق اور دائمی حقیقت کا۔ تو اس سے آپ کہیں کہ وہ کہے گا بگ بینگ ہے نا، تو اس سے کہیں ہمیں بھی دکھا دیں، یعنی جس طرح تم اللہ کو دیکھ کے ماننا چاہتے ہو، تو چلو ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، تو اب تم اسی طرح اپنا ماننا جسٹیفائی کرو کہ تو کوئی نہیں دے۔ تو اس میں ہم لوگ اس وجہ سے تھوڑا خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہیں کہ ہمیں علم سے، بڑے مقاصد سے، آئیڈیاز سے مناسبت نہیں رہ گئی، اور یہ چیز ہمیں مذہبی نقصان بھی پہنچایا اس نے، اور جنرل علمی، ذہنی، تخلیقی اور اخلاقی ضرر بھی اس سے پہنچائے۔ تو اس کی پہلی جو میری تجویز ہے وہ یہ ہے کہ ذہن عقائد سے نہیں بنتا، جو چیز مان لی اب کیا مان لیا بس ٹھیک ہے، تو مان لینے کا عمل گویا ایک منزل کی طرح ہوتا ہے، پھر آدمی اسے کھینچتا نہیں رہتا کہ اگلی منزل پہ جاؤں، تو یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو جو دنیا میں ذہن بنانے والے علوم ہیں، ذہن ہمیشہ افیکٹو اور ریلیونٹ علوم سے بنتا ہے، یعنی متداول علوم سے ذہانت بڑھتی ہے، وہ شرح جامی پڑھنے سے نہیں بڑھے گی۔ یا ظاہر ہے اب میں ایک چیز کو مانے ہوئے ہوں تو میں اس میں کوئی مداخلت کر ہی نہیں رہا، واہ 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 واہ، تو بس چل رہا ہے سب۔ تو ماننے کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اور ماننے کا عمل ذہن اپنی پیسیوٹی کے ساتھ کرتا ہے، دماغ حقیقت سے کورسپونڈ کرتے ہوئے پیسو ہوتا ہے، ان حالت انفعال میں ہوتا ہے، اس پر ایکٹیویٹی اپنی اپلائی نہیں کرتا۔ تو پیسیوٹی اختیاری نہیں ہے، پیسیوٹی ایک الگ سے چیز ہے، تو وہ آپ کی ایکٹیو ریزننگ کو، آپ کے ایکٹیو مائنڈ سے لا تعلق ہے۔
تو اب اس ایکٹیو مائنڈ کو بھی غذا فراہم کرنی چاہیے نا. وہ یہ ہے کہ علم کو غلطی سے ڈرے بغیر حاصل کرو. اب مذہبی علم کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم عالم بن جاؤ اور جو دل چاہے سوچو کہو اور غلطی سے نہ ڈرنا ورنہ عالم نہیں بن سکتے. تو وہ ظاہر مدرسے ہی سے نکال دیں گے کہ یہ کیا پڑھانے ہے. نہیں مطلب صحیح کریں گے. ہاں تو علم ذہن کے ذہانت جو ہے نا وہ ذہن پر خود اعتمادی کا ثمر ہے کہ میں علم حاصل کروں گا غلطی سے ڈرے بغیر. اب کیا ہوگا اگر میں نے آپ کے نام کو کوئی اور نام سمجھ لیا تو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہیں نہ کہیں صحیح ہو جائے گا. اور نہیں بھی ہوا تو اس کا اثر میری آخرت پہ نہیں ہے. تو ہم نے ایک عجیب طرح سے اپنے دماغ کو کاہل اور سہولت پسند بنا لیا کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت تو ہم مانتے ہیں. اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیں. تو وہ حقیقت بھی جتنا اب جانتے ہیں وہ بھی اب کھل گیا ہے اور کتنا مانتے ہیں یہ بھی کھل گیا ہے کہ یہ اب نہ ماننے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہم ہیں. وہ کہے گا بھائی ان کا دین مانے ہم تو بس وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. تو ہم اس طرح کے اب ہو گئے. تو پہلی میری گزارش یہ ہے کہ ذہن کی 3-4 فیکلٹیز ہوتی ہیں جن سے علم کا عمل مکمل ہوتا ہے یا تسلسل میں رہتا ہے. مکمل ہونا تو شاید نہ کہیں، تسلسل میں رہتا ہے اور حالت تصدیق و تردید اوور لیپ کرتی رہتی ہے. جس کو اپنے علم اپنی دلیل کا رد نہیں آتا وہ اپنی دلیل کو استعمال کرنا نہیں سیکھ سکتا. آپ جو بھی دلیل بنائیں اس کا رد کر کے دکھائیں. راضی اس کے امام ہیں، جو بھی دلیل بنائیں اسے رد کیا، پھر اسی رد کو رد کیا. تو تخلیقی شعور جس کو کہتے ہیں جمالیاتی شعور، یہ جیسے ذہن کے کمرے ہیں، ان کو اگر آپ روشن نہیں رکھیں گے، ان کی صفائی اور نہیں کریں گے تو مکڑیوں کے جالے بن جائیں گے اور یہ کمرے آسیب زدہ ہو جائیں گے، تو پھر رہنا ہی ممکن نہیں. تو ایک جمالیاتی شعور کا مطلب ہے کہ اخلاقی طمانینت کے ساتھ حسن سے متعلق رہنا. تو یہ ایک وہ عقلی شعور ہے. عقلی شعور یہ کہ چیزوں کی توجیہ کرنا، اس توجیہ کو حرف آخر بنائے بغیر. ناتمامی کا جو لطف ہے نا وہ کامل بن جانے میں نہیں ہے. کامل بن جانے میں کیا لگتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں سب جانتا ہوں، بس ٹھیک جانتے ہوں گے. تو یہ کہ میں کچھ جاننے لگا ہوں کہ مجھے کیا جاننا ہے، بس یہ علم ہے. جس کو اپنے لا علمی کا پتہ ہو وہی عالم ہے، باقی نہیں کوئی. تو خیر، تو ایک عقلی شعور، اس میں فلسفہ پڑھیں، فزکس پڑھیں. اس وقت سب سے بڑا علم جو ہے وہ فزکس ہے. فزکس پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، فلسفہ پڑھیں. اور تیسرا شعور ہے اخلاقی شعور، جو آئیڈیا آف گڈنس پہ کھڑا ہے. تو اس اخلاقی شعور کو تخلیقی اور جمالیاتی شعور سے اگر انٹریکٹیو حالت میں نہ رکھا تو اخلاق بس یہ بنیں گے جو ٹی ٹی پی وغیرہ کے ہیں.
کیونکہ اخلاق گداز قلبی سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ اور ایثار سے، انکسار، ایثار، نرم دلی اور نظریاتی دشمنی میں بھی خیر خواہی، کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. آپ کو مجھ پر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کو مکمل طور پہ گمراہ سمجھتے ہوئے بھی. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اب انشاءاللہ کل جب بیٹھیں گے نا، تو کل ہم بالکل جو کلینکل ایک انالیسس ہوتا ہے نا، کہ حواس چیزوں کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں، بیسک ڈیٹا علم کا محسوسات ہوتے ہیں، پھر محسوسات عقل میں شناخت اور نام پاتے ہیں. تو وہ جب نام اور شناخت پا لیتے ہیں تو اس کو علم کہتے ہیں. پھر ان پہ عقل کی مختلف قوتیں اپلائی ہوتی ہیں، تو ان سے علوم کے درجے اور روایتیں بنتی ہیں. لیکن یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم نے بھی رٹی ہوئی ہیں. آپ تو اصل چیز ہے کہ خود بتائیں کہ میٹھے پانی کو آپ لاکھ اس کی کیمسٹری بتاتے ہیں، پیاس تھوڑی بجھے گی. تو پانی پیا ہے یا نہیں، تو علم نے اگر کبھی جگایا نہیں ہے طلب علم نے، اور مجاہدے نہیں کروائے، اور بڑوں کی طرف محتاجی کے ساتھ راغب نہیں رکھا، تو کہاں کا علم؟ جو بھی ڈگری چاہے لے لیں وہ الگ بات ہے، لیکن علم وغیرہ کہاں ہے؟ تو بھائی یہ ذرا کر لیں تو بس ایک ہم لوگ بڑی خوشی کا موقع ہوگا. استاد محبوب نہیں ہے، جہاں استاد محبوب نہ ہو وہاں جہل کے سوا کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. میں اللہ جانتا ہے، میں اپنے واقعات جانتا ہوں. مطلب ایک صاحب ہیں جو استاد ہیں، بڑے استاد، ان سے میرا کچھ اختلاف ہے. مطلب جیسے بنیادی فکر میں پوری ہم آہنگی نہیں ہے، سمجھے، ہمارا ان سے اختلاف ہے. ان کا ایک شاگرد ان کا نمائندہ بن کے ہم سے بحث کرنے آتا ہے، وہ بھی بڑا قابل ہے، میں فرض کر کے بتا رہے ہیں. وہ بحث کرنے میں ہار جاتا ہے ہم سے، تو وہ تو اپنا ان کا نمائندہ بن کے اپنے استاد کا ہے، تو جو وہ ہارا تو اس نے کہا بس استاد بھی ہار جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ میں ادھر آ جاؤں. تو وہ اب مجھ سے پوچھے کہ جناب اب بیعت کر لیں، یا جو بھی طریقہ ہے اپنے گروپ میں لانے کا وہ کر لیں، اور میں ان کو چھوڑتا ہوں. مجھ پر 1000 مرتبہ لعنت ہو اگر میں اس کی حوصلہ افزائی کروں. 1000 مرتبہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ ادھر ہی رہیں. تو بھئی استاد اور شاگرد ہیں، نبی اور امتی تھوڑی ہیں، تو وہ محبت کے ساتھ رہنا ضروری ہے. تو جس میں محبت ہی نہیں ہو، چھوڑنے پہ آمادہ ہو گیا. بتاؤ بھائی، تم نے تم نے استاد سے کچھ حاصل نہیں کیا، کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے علم میں شکست ہو گئی ہے تو وہ استاد کی شکست ہے. یعنی تم استاد اور اپنے کو جیسے ایک سطح کا سمجھ تو نہیں. تو اس میں اور ویسے بھی معاشرت اہل علم کی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے گروپس توڑنے کی کوشش، جیسے ہوتا نہیں ہے آج کل تو پیروں میں بھی ایک وہ ہے کہ ادھر بھیج دیا تو مرید توڑ لیے، تو اب شاگرد توڑ لیے،